السلام علیکم، میں گریڈ 4 کی ٹیچر مس عمیرہ۔ آج میں آپ کو اردو میں نظم حمد کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ نظم ہم فرسٹ لیکچر میں ہم نے یہ نظم پڑھ چکے ہیں، شکر تیرا خدایا، جس میں حافظ صدیقی صاحب جو شاعر ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، جو سب میں نے آپ کو سمجھا دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے سوالات کی تھی کہ نظم کس نے لکھی۔ شاعر کا نام حافظ صدیقی ہے، وہ میں نے آپ کو لکھایا۔ اس کے بعد میں نے نظم کے پہلے اور آخری شعر کا مطلب بھی بتایا آپ لوگوں کو۔ نظم سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی ایک نعمت کا انتخاب کیجیے اور لکھیے کہ یہ نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کس انداز میں کرنا چاہیے، کوئی 2 باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اور نماز ادا کر کے، ٹھیک ہے۔ آج میں نے آپ لوگوں کو کروایا ہے قواعد۔ صفحہ نمبر 2 پہ آپ دیکھیں، سب سے آخر میں قواعد کا سوال دیا ہوا ہے کہ ایسا مصرع اس نظم میں تلاش کر کے لکھیں جس میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں کاروان اردو کے صفحہ نمبر 2 پہ آپ لکھیں گے ایسا مصرع ڈھونڈ کر جس میں متضاد الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ زمین آسمان بھی ہیں تو نے بنائے۔ یہ ہے وہ مصرع جو کتاب میں موجود ہے۔ اس میں ہمارے پاس متضاد الفاظ کون سے ہیں؟ زمین آسمان، یہ ہمارے متضاد الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والا مصرع جو ہے وہ آپ کو صفحہ نمبر 2 پر کاروان اردو میں کرنا ہے، قواعد کی سوال نمبر 4 پہ۔ اس کے بعد نظم میں دیکھیں آپ لوگ لفظ صاف پانی استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پانی موصوف ہے، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اور جو خاصیت ہو، اچھائی برائی جو بھی ہو، وزن تعداد مقدار، اس کو صفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں پانی جو ہے وہ موصوف ہے اور صاف جو ہے وہ صفت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر باقی الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے ہم ان کی صفت لکھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیا ہوا ہے آسمان، آسمان کی صفت کیا ہے؟ سب کو معلوم ہوگی آسمان کی صفت نیلا، ٹھیک ہے۔ آسمان کیسا ہوتا ہے؟ نیلا ہوتا ہے۔ ڈیش آسمان، نیلا آسمان۔ ڈیش پہاڑ، پہاڑ کیسے ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں، بلند پہاڑ۔ ڈیش درخت، پھلدار یا گھنے درخت بھی ہو سکتا ہے، ایسی جگہ پہ آپ گھنے درخت بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھلدار درخت، میٹھا پھل، روشن سورج یا چمکدار سورج بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آگے دیا ہوا ہے اسی ایکسرسائز میں ڈیش زمین، تو ہم یہاں لکھیں گے زرخیز زمین۔ پھر ہے دریا، بہتا دریا۔ پھر ہے پودا، کیسا پودا ہے؟ خوشنما، خوشنما پودا۔ خوبصورت پھول، اور سب سے آخر میں ہے رات، اندھیری رات۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو کچھ میں نے صفات لکھی ہیں تمام موصوف کی، ان سب کو آپ کو صفحہ نمبر 3 پر کاروان اردو میں کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 3 پر کاروان اردو میں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا یہ سارا کام آپ کو کاروان اردو میں صفحہ نمبر 3 پر کرنا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر کاروان اردو میں ہی صفحہ نمبر 3 پر ایک خالی جگہ دی ہوئی ہے اور سوال نمبر 6 ہے۔
सरगर्मी नंबर 6, नज़म में मौजूद अल्लाह ताला की नेमतों में से 4 की तस्वीर बनाइए और रंग भरिए। आप चाहें तो एक ही तस्वीर में चारों की तस्वीर बना लीजिए। आप चाहें तो उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दें इस ब्लॉक को, और उसके बाद इसमें 4 किस्म की तस्वीरें बनाकर रंग भरिए, नेमतों के और नाम लिखिए। ये आप लोगों को मैंने आज होमवर्क दिया है, ठीक है। यकीनन आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आ गई होंगी। बराए मेहरबानी आप लोग तमाम काम बहुत साफ़ सुथरा, और आज जो मैंने बताया वो सारा काम आपको